کون سے کام ہیں کہ جن کاموں کو انجام دینا جنابت کی حالت میں انسان پر حرام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے کام ہیں کہ جو کام مجنب پر جنابت کی حالت میں حرام ہے؟ مومنین کرام، یہ باتیں، یہ احکامات جاننا تمام مومنین اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ یہ احکامات جان لیں اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے کام ہیں کہ جن کاموں کو انجام دینا جنابت کی حالت میں انسان پر حرام ہے۔ 5 کام ایسے ہیں کہ جو جنابت کی حالت میں مسلمانوں پر حرام ہے۔ ان کاموں میں سے پہلے نمبر پر جو کام ہے وہ ہے قرآن مجید کے حروف یا اللہ رب العزت کے اسم گرامی کو ٹچ کرنا، مس کرنا، یہ حرام ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ قرآن مجید کے حروف کو ٹچ نہ کریں جب جنابت کی حالت میں ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کے اسم گرامی کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا نام کسی اور زبان میں ہو، فرض کر لیں انگلش میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، تو کیا اسے ٹچ کر سکتے ہیں؟ تو آغا سیستانی بیان فرماتے ہیں کہ خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، مس کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کسی بھی زبان میں اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہو، ٹچ نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح آغا بیان فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انبیاء کرام کے اسماء گرامی، ائمہ معصومین اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسم گرامی کو بھی جنابت کی حالت میں ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کام جو جنابت کی حالت میں حرام ہے وہ ہے مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں جانا۔ مسجد النبوی یا مسجد حرام میں داخل ہونا جنابت کی حالت میں حرام ہے، چاہے ایک دروازے سے انسان داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے تب بھی حرام ہے۔ جنابت کی حالت میں مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں نہیں جانا چاہیے۔ اور تیسرا کام مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا۔ فرض کر لیں آپ کے محلے کی مسجد ہے، شہر کی مسجد ہے، وہاں پہ ٹھہرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ البتہ اگر آپ در عبور کرتے ہیں، کسی مسجد کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے خارج ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے اور آپ خارج ہو سکتے ہیں اس دروازے سے۔ اور چوتھا کام جو جنابت کی حالت میں حرام ہے وہ ہے احتیاط لازم کی بنا پر کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہونا۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، فرض کر لیں کتاب رکھنے کے لیے یا کتاب اٹھانے کے لیے، تو یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ کوئی چیز رکھنے کے لیے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے آپ مسجد میں داخل نہ ہوں۔ اور 5واں اور آخری کام جو جنابت کی حالت میں حرام ہے وہ ہے قرآن مجید کی ایسی آیات کی تلاوت کرنا کہ جن آیتوں کے پڑھنے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں واجب سجدہ ہے، اور اس کے بارے میں میں تفصیل کے ساتھ ایک اور ویڈیو پیش کروں گا کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں، کون سی آیتیں ہیں، آیت نمبر کیا ہے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ کوئی عام ویڈیو نہیں بلکہ ایک خاص پیغام ہے، دینی پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، اور دین کے پیغام کو پھیلانا، دنیا تک پہنچانا، دوسرے مومنین تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر اس طرح کی اسلامی اور اصلاحی ویڈیوز عموماً لاتے رہتے ہیں۔